گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، گناہوں سے نجات دلانے والے داتا، ڈوبا ہوا سورج کو واپس بلانے والے آقا، آقا ماوا ملزا ختم الرسول مولائے کل دانائے سل رحمت عالم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا سفیبنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق چند اشعار آپ سماعت فرمائے۔ ارشاد ہوتا اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے، مدینہ بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے۔ اور یہ اگلا بند سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہوتا آنکھیں ترس رہی ہے زیارتی کے واسطے، زیارتی کے واسطے۔ آج ہر انسان کی، مسلمان کی خواہش رہتی ہے کہ اللہ نے کاش اگر ہم کو دولت سے نواز دیتا تو اس روضہ رسول کا ہم زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں یہ اشعار لکھتا ہے۔ آنکھیں ترس رہی ہے زیارتی کے واسطے، زیارتی کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارتی کے واسطے، زیارتی کے واسطے، میرے حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، میرے حضور خواب میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، میرے حضور خواب میں جلوہ فرمائیے، جلوہ فرمائیے۔ اور یہ اشعار کا آخری بند سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہوتا جو نبی نے گالیا سن سن کے دعائیں بھی دی
بار بار دعائیں بھی دی بار بار جو نبی نے گالیا سن سن کے دعائیں بھی دی بار بار دعائیں بھی دی بار بار ایسے نبی پہ دوستو ایمان لائیے ایمان لائیے ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے قربان جائیے اے آمنہ کی لال مدینہ بلائیے مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے خضرا دکھائیے پڑھی درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم سلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے امام صاحب کا کہنے کا غرض و غایت یہ ہے کہ وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے مگر آپ بہترین آپ خطیب الامام حافظ و قاری جناب مناظر رضبہ صاحب قبلہ سے بہترین آپ خطابت سماعت فرمائیں، اور میرے بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں یہ میلاد خوانی اور قرآن خوانی یہ سب دنیا میں انسان نیکی اور ثواب کے لیے کام کرتا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ اور بہرحال میلاد خوانی اور قرآن خوانی تو کہیں کہیں ہوتی ہے، اور میلاد میں آپ کہیں کہیں جانتے ہوں گے تو آپ حدیث اور قرآن سنتے ہوں گے، مگر بہرحال جمعہ کے روز جب آپ کے محلے کے امام جب خطابت فرماتے ہوں گے تو اس وقت آپ بہترین سے سماعت فرماتے ہوں گے، اس لیے کہ یہاں کی جو تمنا رہتی ہے میلاد خوانی کی، انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو تقریر ہو رہی ہے جمعہ میں، جب تقریر ختم ہو جائے گی تب ہم مسجد میں اندر جائیں گے تاکہ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، تو انسان یہ سبب میں رہتا ہے۔ مگر میرے بزرگ دوستوں نوجوان ساتھیوں، جب ہم انسان نیکی کی جانب چل دیں گے تو دنیا والوں سے ہم کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ دنیا ایک فریب اور دھوکہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں بے شمار غلام کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ حکم دیا، بادشاہ نے تمام غلاموں کو اپنے دربار میں بلا کر اور کہا کہ اس دنیا کے سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، اسے پکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ۔ کہا بادشاہ نے کہ اس دنیا کے سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، میرے دربار میں اسے لے کر آؤ۔ غلاموں نے بہت تلاش کیے تو ایک بیوقوف کو پکڑ کے لے آیا، اور لے کے آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور یہ دنیا کے سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے؟ تو غلاموں نے کہا کہ حضور یہ جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا، جس ڈال پہ بیٹھا تو اسی ڈال کو کاٹ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تو بیوقوفی کے لائق ہے۔ بادشاہ نے اس بیوقوف کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد اس کے گلے میں ہار ڈالا۔ ہار ڈالنے کے بعد بیوقوف کو واپس بھیج دیا۔ بیوقوف خوشی کے مارے مچلتا ہوا نکلا دربار سے،
حویلی سے نکلنے کے بعد لوگوں سے کہتا پھرا کہ آج ہم کو بادشاہ نے گلے میں ہار ڈال کر نوازا ہے۔ آج یہ دنیا کی بھی دستور اگر دیکھ لیں کہ اگر کسی سے اگر پردھان منتری اگر ہاتھ ملا لیتے ہیں تو لوگوں کا ٹائم پر سوشل میڈیا پر دے دیتا ہے کہ فلاں شخص گئے تھے ملنے کے لیے۔ تو بیوقوف نے تمام لوگوں سے کہتے ہوئے پھرتا تھا کہ آج ہم کو بادشاہ نے دربار میں بلا کر اور گلے میں ہار ڈالا ہے، اور یہ کس وجہ سے ڈالا یہ وجہ نہیں بتایا۔ بادشاہ جب یہ گلے میں ہار ڈال کر بھیج دیا، بیوقوف خوشی کے مارے مچلتے ہوئے دربار سے نکل گیا امام سے کہتے ہوئے۔ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اسی بادشاہ کے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئی۔ بادشاہ کا جب طبیعت خراب ہوئی، علیل ہوئی، تو بیوقوف کو گویا معلوم چلا۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ نے تم کو جو گلے میں ہار ڈالا تھا اس بادشاہ کا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ اس بیوقوف کے دل میں شوق اور لگن ہوا کہ کیوں نہیں اس بادشاہ سے ملاقات کراتے ہیں۔ جب اس بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے بیوقوف نے پہنچا ہے تو بادشاہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ سونے کے پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا۔ بیوقوف نے جہاں وہاں حاضری دیا بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا بیوقوف سے۔ بیوقوف نے کہا کہ حضور سنے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ بیوقوف پھر بادشاہ کے سامنے بیوقوفی کی ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ حضور اور بھی کوئی دنیا ہے کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں ایک اور دنیا ہے۔ تو پھر بیوقوف نے پوچھا وہ کیسا دنیا ہے؟ بولا بادشاہ نے کہ وہاں صرف ہم اکیلا جائیں گے، کالی کوٹری ہوگی، اندھیرا گھر ہوگا۔ تو بیوقوف نے کہا کہ حضور یہ سونے کے پلنگ، یہ آپ کا تمام یہ جو سینکڑوں غلام ہے، یہ ہاتھی، یہ گھوڑا، کیا یہ سب آپ بھیج دیے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں پھر وہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ صرف میں وہاں اکیلا جاؤں گا، صرف میں وہاں اکیلا جاؤں گا۔ جب یہ بات کہا تو بیوقوف نے جھلا کر کھڑا ہو گیا، اور ہونے کے بعد یہ جو بادشاہ نے جو بیوقوف کے گلے میں ہار ڈالا تھا وہی ہار نکالا بیوقوف نے، اور نکالنے کے بعد پھر وہ بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور کہا بادشاہ سے اس دنیا کے میں سب سے بڑا بیوقوف نہیں ہے، اس دنیا کے سب سے بڑا آپ بیوقوف ہے۔ جہاں 4 دن کی زندگی بتانا ہے وہاں آپ عیش و آرام کے محل کھڑا کیے ہیں، اور جہاں آپ کو ہمیشہ بتانا وہاں آپ کو کوئی چیز کی تیاریاں نہیں کی ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس واقعہ سے ہی عبرت حاصل ہوا کہ ہم لوگ اپنی دنیا کی مست و آرام میں زندگی گزر اور بسر کر رہے ہیں، مگر جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے وہاں کا ہم نے کوئی چیز کی تیاریاں نہیں کی ہیں۔ تو میرے بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے اپنی کہیں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔